الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 باتیں بیان کرنی ہیں۔ ماہ شعبان کی فضیلت، شب برات کی فضیلت، شب برات میں کرنے اور نہ کرنے والے اعمال، اور اسی طرح وہ حضرات کہ جو شب برات کے اندر بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ رب العزت کا مہینہ ہے۔ اب جس چیز کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف فرما دیں تو اس کی شان اور مرتبے کا کیا عالم ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب بھی رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے رب العالمین ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں عافیت اور خیر کے ساتھ رمضان تک پہنچائیے۔ ام المؤمنین حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں اس قدر بکثرت سے روزے رکھتے کہ ہم صحابہ یوں سمجھتے کہ حضور کبھی روزہ افطار نہیں کریں گے، یعنی چھوڑیں گے نہیں، مسلسل روزہ رکھتے رہیں گے، اور کبھی چھوڑنے پہ آتے تو یوں لگتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزہ نہیں رکھیں گے۔ حقیقت میں یہ امت کے فائدے کے لیے تھا۔ حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت اسامہ بن زید، انہوں نے یہی سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو بکثرت رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے دیکھا ہے، اس کی کیا حکمت ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان والا مہینہ بڑی برکت والا مہینہ ہے اور جس سے لوگ غفلت کرتے ہیں، اور فرمایا کہ اس مہینے میں چونکہ لوگوں کے اعمال رب العالمین کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میری خواہش ہے، مجھے یہ پسند ہے کہ جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو ناظرین، ان روایات سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ماہ شعبان کتنی فضیلت اور برکت کا مہینہ ہے۔ دوسری بات ہے شب برات کے فضائل۔ شب برات کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ اے عائشہ، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت امی عائشہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ بتلائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ اس سال میں جتنے لوگ پیدا ہونے والے ہیں ان کے بھی نام لکھے جاتے ہیں، اور اسی طرح جتنے لوگ وفات پانے والے ہیں ان کے بھی نام لکھے جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ فرمایا کہ اس رات میں بندوں کے اعمال اللہ رب العزت کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ اسی رات میں لوگوں کی روزی کو مقرر کیا جاتا ہے، یعنی لوگوں کی روزی اترتی ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ادھر تو کہا جاتا ہے کہ لوح محفوظ میں سب کچھ ازل سے لکھا جا چکا ہے، اور ادھر سے یہ کہا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس رات کے اندر یہ فیصلے بڑے بڑے کیے جاتے ہیں۔ تو اس کا آسان سا حل اور جواب یہ ہے کہ لوح محفوظ میں ازل سے سب کچھ لکھا جا چکا ہے، لیکن اس رات کے اندر جو کہا جاتا ہے کہ روزی کا جو فیصلہ کیا جاتا ہے، دنیا میں آنے والے، وفات پانے والے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کے حضور اعمال کے پیش ہونے کی جو بات کی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ازل سے لوح محفوظ میں لکھی جا چکی ہے اس کو وہاں سے اٹھا کر اس رات کے اندر جن جن فرشتوں کی جو ڈیوٹیاں ہیں ان کو وہ اعمال اور وہ کام ان کے سپرد کر کے ان کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، گویا کہ لوح محفوظ سے اس رات کو اس پورے سال کی فہرست تیار کر کے فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا فإن اللہ تبارک وتعالی ينزل فیہا لغروب الشمس الى السماء الدنیا فیقول الا من مستغفر فاغفر له، الا من مسترزق فارزقه، الا من مبتلا فاعافیہ، الا کذا الا کذا حتی یطلع الفجر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15ویں شعبان یعنی شب برات میں عبادت کرو، عبادت کریے، بیدار رہو، اور اگلے دن یعنی 15ویں شعبان کا روزہ رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس رات غروب آفتاب کے وقت ہی اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ آسمان دنیا پر اللہ رب العزت کے نزول فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت، اللہ کے انوارات اور تجلیات خصوصی طور پر اس آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ ہے مطلب اللہ کے آسمان دنیا پر نزول کا۔ اور منادی اعلان کرتا رہتا ہے
کہ ہے کوئی اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے والا کہ اس کو بخشا جائے، اور ہے کوئی کہ جو رزق مانگنے والا ہو اس کو رزق عطا کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان کیا جاتا ہے کہ ہے کوئی مصیبت زدہ آفتوں اور مصائب و آلام میں گھرا ہوا کہ اس کو عافیت بخشی جائے، حتیٰ کہ صبح صادق تک یہی اعلان رحمت ہوتا رہتا ہے۔ ایک اور روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ، ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور مجھے انہوں نے بتایا کہ آج 15ویں شعبان یعنی شب برات ہے، تو بے شک اللہ رب العزت اس 15ویں شعبان یعنی شب برات میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، پس قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے بقدر اللہ رب العزت اس ایک رات میں جہنم سے جہنمی لوگوں کو چھٹکارا عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 3، شب برات میں کرنے اور نہ کرنے والے اعمال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، ارشادات اور فرامین کو اکٹھا کیا جائے تو 2 باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ نمبر 1، شب برات کا قیام۔ نمبر 2، 15ویں شعبان کا روزہ۔ شب برات کے قیام کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ پوری کی پوری رات قیام کیا جائے، اور نہ ہی یہ مطلب ہے کہ خاص رکعات ادا کی جائیں، اور نہ ہی یہ مطلب ہے کہ مخصوص صورتیں اور مخصوص آیات ایک خاص انداز میں پڑھی جائیں، اور نہ ہی یہ مطلب ہے کہ اس رات کے قیام کو ضروری سمجھا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ مطلب بھی نہیں کہ جو بندہ اس رات میں قیام نہیں کر سکتا اس کو گناہ گار سمجھا جائے۔ کوئی بندہ اس رات کے اندر درود شریف پڑھ سکتا ہے، نفلی عبادت کر سکتا ہے، صدقہ خیرات کر سکتا ہے، کسی غریب مسکین یتیم بچے، کسی بیوہ عورت کے ہاں کوئی راشن پہنچا سکتا ہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھ سکتا ہے، اس کا سہارا بن سکتا ہے، یا پھر اس سے ہٹ کر اور بھی کوئی بھی نیک اعمال اگر انسان کوئی کر سکتا ہے تو اس کو کرنا چاہیے۔ اس رات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بھی خاص قسم کی عبادت خاص طریقے سے منقول نہیں ہے۔ ذخیرہ احادیث کا اگر مطالعہ کیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اسی طرح اگلے دن 15 شعبان کے روزے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو ضروری سمجھیں، کیونکہ یہ ایک مستحب عمل ہے اور جائز ہے، اجر و ثواب کا باعث ہے۔ جو نہ رکھے اس کو گناہ گار نہیں سمجھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو باقاعدہ طور پر رمضان کے روزے کی طرح اعلانات کرنا اور اجتماعی طور پر سحری اور افطاری کے انتظامات کر کے اس کو رمضان کے فرض روزے کی مشابہت دینا یہ بالکل ناجائز ہے، اور شریعت میں یہ چیز مطلوب نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ اس شب کے اندر قبرستان میں جانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اپنے مر جانے والوں کے لیے ایصال ثواب کرنا اور ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کرنا یا نفلی عبادات کرنا یہ بالکل شریعت کے عین مطابق ہے۔ شب برات کے موقع پر اپنے آپ کو خرافات، بدعات، ممنوعات اور مکروہات سے بچانا چاہیے، اور اس کے اندر چند ایک چیزیں شامل ہیں۔ حلوہ پوڑی بنائی جاتی ہے اس نیت کے ساتھ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک غزوہ احد میں شہید ہوئے، اس لیے حضور نے حلوہ تناول فرمایا، اور یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دندان مبارک غزوہ احد میں شہید ہوئے وہ شوال کا مہینہ تھا، نہ کہ شعبان کا مہینہ تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پٹاخے بجانا، جتنی رقم پٹاخے بجانے پر صرف کی جاتی ہے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ کسی غریب مسکین کے گھر وہ رقم پہنچائی جاتی، راشن پہنچایا جاتا تاکہ کسی کا چولہا جل سکتا، کسی کے بچوں کو کپڑے لے کر دے دیے، یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ لیکن یہ کہ غلط کاموں کی طرف آج کا رجحان لوگوں کا بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اجتماعی جو عبادات ہیں ان کا اہتمام کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہر بندہ اپنے طور پر گھر کے اندر بھی عبادات کر سکتا ہے، مسجد میں کے اندر بھی عبادات کی جا سکتی ہیں، خاص طریقہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے، اس لیے ان چیزوں سے احتراز کرنا بہت ضروری ہے۔ صلاۃ و تسبیح کی جماعتیں کی جاتی ہیں، یہ بھی بالکل ناجائز ہے۔ ہاں الگ طور پر کوئی بندہ صلاۃ و تسبیح پڑھے، کوئی بھی نفلی عبادت، کوئی بھی ذکر و اذکار کرے تو وہ جائز ہے۔ اسی طرح نوافل کی جماعت شریعت کے اندر مطلوب نہیں ہے۔ خواتین اور مردوں کا مخلوط اجتماع کیا جاتا ہے، اس میں فحاشی عریانی ہوتی ہے اور بہت ساری برائیاں یہاں سے جنم لیتی ہیں، یہ بھی شب برات کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ مساجد اور دیگر مقامات پر چراغاں کیا جاتا ہے اور لاکھوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے، یہ بھی بالکل غلط ہے اور شریعت کی مزاج اور روح کے موافق نہیں ہے۔ اور لاؤڈ سپیکر کھول کر لوگوں کے آرام میں خلل پیدا کیا جاتا ہے، کئی لوگ بیمار بھی ہوتے ہیں، کئی لوگ سو بھی رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھنی چاہیے، اگر کوئی بندہ
یہ چاہتا ہے کہ اس کو رات کا ثواب بھی مل جائے اور وہ تھکا ہوا ہے یا اور مصروفیات کی بنیاد پر وہ رات کو قیام نہیں کر سکا، تو اس کو چاہیے گناہوں سے بچے اور رات عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرے، تاکہ احادیث مبارکہ کے مطابق جو بندہ عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے اس کو پوری رات نفلی عبادت کا قیام کا ثواب ملتا ہے۔ اس رات کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، خصوصاً اس رات کے اندر اور اگلے دن کے 15 جو شعبان ہے اس میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے۔ نیکی کم بھی ہو لیکن گناہ نہ ہو تو اللہ رب العزت کے دربار میں وہ قبول ہے، چاہ جائے کہ نیکیاں اس انداز میں کی جائیں جو گناہوں کو دعوت دیں اور ساتھ ساتھ گناہ بھی کیا جائے، یہ بالکل اللہ رب العزت کو قابل قبول نہیں ہے۔ نمبر 4، اللہ رب العزت کی رحمت شب برات میں اس حد تک برستی ہے کہ اللہ رب العزت بے شمار کروڑوں لوگوں کو جہنم کی آگ سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو 8 قسم کے افراد سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1، مشرک، جو اللہ رب العزت کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرائے یا صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائے۔ نمبر 2، مشاحن، ایسا شخص جو کسی مسلمان بھائی کا دل میں بغض رکھتا ہو۔ نمبر 3، مدمن خمر، ایسا شخص جو شراب کا عادی ہو، ہاں کبھی کبھار اگر اس نے شراب پی اور توبہ کر لی تو وہ اس میں داخل نہیں ہے، لیکن جو بندہ شراب پیتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص دنیا میں شراب پیتا ہے کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو جنت کی پاک اور شرابن طہورہ سے اس کو محروم فرما دیں گے۔ نمبر 4، مسبل و ازارن، کہ وہ شخص جو شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر رکھے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ شلوار ہو تب، پائجامہ ہو تب، تہبند ہو تب، لنگی ہو تب، پینٹ ہو تب، کوئی بھی کپڑا جو انسان پہنے اس کو ٹخنے سے نیچے کرنا مرد کے لیے حرام ہے، عورت کے لیے ٹخنا ظاہر کرنا حرام ہے اور مرد کے لیے ٹخنا چھپانا حرام ہے۔ ٹخنے کو چھپانا تب حرام ہے کہ جب 2 صورتیں پائی جائیں۔ نمبر 1، نازلن، یعنی کپڑا اوپر سے نیچے جائے۔ نمبر 2، قائمن، کہ بندہ کھڑا ہو۔ اگر کوئی شخص بیٹھا ہے یا لیٹا ہے اور اس کے ٹخنے چھپے ہوئے ہیں تو یہ حرام نہیں ہے۔ اسی طرح جو جراب یا موزہ پہنا جاتا ہے جو نیچے سے اوپر کی طرف آتا ہے وہ پہن لیا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج اور گناہ نہیں ہے۔ نمبر 5، قاتل، کسی کو ناحق طور پر قتل کرنے والا، اللہ تعالیٰ اس کی بھی شب برات میں بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ نمبر 6، قاطع الرحم، یعنی رشتہ داری اور تعلقات کو ختم کرنے والا، بائی کاٹ کرنے والا۔ اس سے مراد وہ شخص ہے کہ جو شخص دنیا کی بنیاد پر تعلق توڑے، اور اگر شریعت کی وجہ سے تعلق توڑتا ہے تو کہ جہاں شریعت کی طرف سے حکم ہو کہ ایسے بندے سے تعلقات ختم کر دو تو وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ لیکن عموماً اس بات پر رشتے توڑے جاتے ہیں کہ ایک نے دوسرے سے بیٹی کا رشتہ مانگا یا بیٹے کا رشتہ مانگا، اس نے انکار کر دیا تو ہمیشہ کے لیے بائیکاٹ کر دیا۔ نمبر 7، عاق لوالدین، یعنی ماں باپ کا نافرمان یا پھر ماں یا باپ میں سے کسی ایک کا بھی نافرمان۔ ایسے انسان کی بھی اللہ رب العزت اس شب برات کے اندر مغفرت نہیں فرماتے جب تک کہ وہ اپنے اس گناہ سے معافی کا طلبگار نہیں ہوتا۔ نمبر 8، زانیہ عورت، کہ زانیہ عورت کے بھی اللہ رب العزت شب برات میں مغفرت نہیں فرماتے۔ یہاں پر جو حکم زانیہ عورت کا ہے وہی زانی مرد کا بھی ہے۔ بطور خاص عورت کا ذکر اس لیے فرمایا کہ عورت کو شریعت نے حفاظت کے اتنے اسباب دیے ہیں کہ اس کو زنا کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے، کیونکہ شریعت نے حکم دیا کہ عورت جسم چھپائے اور گھر میں رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے سارے انتظامات، اگر چھوٹی بچی ہے تو اس کے باپ اور بھائیوں کی ذمہ داری ہے، اور اگر شادی شدہ ہے تو شوہر کے ذمہ ہے، اور اگر بڑی ہو جاتی ہے تو اس کی اولاد کو چاہیے کہ وہ اس کے سارے حقوق کو پورا کرے۔ لہٰذا جب عورت کو کسب معاش کے لیے باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو زنا اور اس طرح کی بدکاری کا تو کوئی تصور بھی نہیں پیدا ہو سکتا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق، حضور کے لائے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا ہر شب و روز حضور کی اتباع میں گزرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب